ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ فیصلے کی گھڑی آ پہنچی، اور اگر اس وقت ہمت کا ثبوت نہ دیا گیا تو تحریک اسلامی ہمیشہ کے لیے بے جان ہو جائے گی اور سر اٹھانے کا پھر کوئی موقع نہ پائے گی۔ مدینہ میں آئے ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے، مہاجرین بے سر و سامان، انصار ابھی ناآزمودہ، یہودی مخالفت پر کمر بستہ، خود مدینہ کے مشرکوں اور منافقوں کا خطرہ۔ ایسے میں اگر قریش مدینہ پر حملہ آور ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کا خاتمہ ہو جائے، لیکن اگر وہ حملہ بھی نہ کرے، صرف اپنے زور سے قافلے کو ہی بچا کر نکال لے جائے اور مسلمان دب کے بیٹھے رہے، تب بھی مسلمانوں کی ایسی ہوا اکڑے گی کہ عرب کا بچہ بچہ ان پر دلیر ہو جائے گا، اور پھر پورے ملک کی سرزمین ان کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ آس پاس کے جتنے قبیلے ہیں قریش کے اشاروں پر ناچنے لگیں گے، مدینہ کے مشرکین بالکل بے باک ہو جائیں گے، اور یہودی اور منافقین علی الاعلان سر اٹھائیں گے۔ پھر مدینہ میں جینا مشکل ہو جائے گا، مسلمانوں کا کوئی رعب اور اثر نہ ہوگا، جو چاہے گا ان کو مارے گا اور مال و آبرو پر بے تأمل ہاتھ ڈالے گا۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم کیا کہ جو طاقت بھی میسر ہے اس سے لے کر نکلیں گے اور میدان میں فیصلہ کریں گے کہ جینے کا بلبوتا کس میں ہے۔ یہی ارادہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور ساری صورتحال سامنے رکھ دی کہ ایک طرف شمال میں تجارتی قافلہ ہے اور دوسری طرف جنوب سے قریش کا لشکر آ رہا ہے، بتاؤ کدھر چلنے کا خیال ہے؟ جواب میں ایک بڑے گروہ نے کہا قافلے کی طرف، لیکن پیش نظر تو کچھ اور تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سوال دہرایا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے بہت ہی جان نثارانہ تقریر کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی بہت عمدہ اور پرجوش تقریر کی۔ اس کے بعد عمرو کے بیٹے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدھر رب کا حکم ہے اسی طرف چلے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ بنی اسرائیل نے تو اپنے نبی سے کہا کہ آپ اور آپ کا خدا جائیے اور جنگ کرے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں لیکن ہم ایسے کہنے والے نہیں ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا جنگ کیجیے، جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش میں ہے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریر سنی تو چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی اور دعا دی، پھر فرمایا لوگو تم بھی کچھ بولو۔ انصار سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ وجہ یہ تھی کہ انصار کے لیے یہ پہلا موقع تھا، اس سے پہلے وہ کسی مہم میں شریک نہ ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ کے معزز لوگوں میں تھے اٹھے اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید اشارہ ہماری طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس وقت سارے انصار کی طرف سے بول رہا ہوں، اللہ کے رسول ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھا ہے، ہم نے گواہی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حق ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا عہد بھی کر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ نے جس کام کا ارادہ فرمایا ہے بے جھجک اس کے لیے قدم بڑھائیے، خدا کی قسم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر سمندر میں کود پڑے تو بھی ہم بخوشی تیار ہیں، ہم میں کوئی پیچھے رہنے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تأمل جس سے چاہے صلح کیجیے اور جس سے چاہے جنگ کیجیے، پھر ہماری دولت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ہے، جتنی چاہے لے لیجیے، کیونکہ جتنی ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیں گے ہمیں اتنی ہی زیادہ خوشی ہوگی۔ میں اس راستے پر کبھی نہیں گیا ہوں، نہ اس کے بارے میں کوئی واقفیت ہے، لیکن ہم دشمن سے بھاگنے والا نہیں، ہم تو میدان جنگ کے شیر ہیں، مقابلے میں ڈٹ جانے والے ہیں۔ امید ہے کہ ہم بہادری کے ایسے ایسے جوہر دکھائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ یہ خلوص و محبت سے بری ہوئی تقریر تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریر سنی تو بے حد خوش ہوئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا فرمایا اور دعا دی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام لے کر چل پڑو، اس کی رحمتیں تمہارے ساتھ ہے،
اس نے مجھ سے بڑے گروہ کا وعدہ کیا ہے، بخدا مجھے تو دشمنوں کی قتل گاہیں نظر آ رہی ہے۔ پھر آپ سب نے ساتھیوں کو دشمنوں کی قتل گاہیں بتائی کہ فلان شخص اس جگہ قتل ہوگا اور فلان آدمی اس جگہ دم توڑے گا۔ یہ سن کر لوگ سمجھ گئے کہ اب قافلہ ہاتھ نہیں آئے گا، اب جنگ ہی ہو کر رہے گی۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا، رمضان کا مہینہ تھا۔ مدینہ سے 1 میل پر ایک مقام ہے، بئر ابی عنبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو فوج کا جائزہ لیا اور جو کم عمر تھے ان کو واپس کر دیا۔ پھر وہاں سے روانہ ہو گئے اور بدھ کی رات میں روحا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گئے۔ آخری رکوع سے فارغ ہوئے تو کافروں پر لعنت بھیجی۔ پھر فرمایا، خدایا ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، اسے زندہ نہ چھوڑ۔ اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول جنگ کے مطابق فوج کو ترتیب دی۔ مہاجرین کا علم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ خزرج کا علم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن منظر کو عنایت فرمایا، اور اوس علم بردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے۔ ان کی تعداد کل 313 تھی، ساتھ میں 70 اونٹ اور 3 گھوڑے بھی تھے۔ بدر کے پاس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ کچھ خبر لائے۔ ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پہاڑی کے پاس ایک کنواں ہے، وہاں جا کر دیکھو، شاید قریش کے بارے میں کچھ معلوم ہو۔ یہ لوگ وہاں پہنچے تو قریش کے کچھ آدمی پانی پی رہے تھے، ان میں 2 غلام بھی تھے۔ یہ لوگ سمجھے کہ یہ ابو سفیان کے غلام ہے، چنانچہ فوراً انہیں گرفتار کر لیا اور بقیہ لوگ فرار ہو گئے۔ یہ لوگ اپنی فوج میں پہنچے تو ایک شخص زور سے چیخا، قریش کے لوگوں، مسلمانوں نے تمہارے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور انہیں اپنی فوج میں بھگا لے گئے۔ یہ سننا تھا کہ کافروں پر بجلی گر گئی، غصے سے وہ بکلا گئے اور پوری فوج میں ایک کلبری مچ گئی۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے غلاموں کو ساتھ لیا اور اپنی فوج میں لوٹ آئے۔ وہاں پہنچ کر یہ لوگ ان دونوں سے ابو سفیان کا حال پوچھنے لگے۔ وہ دونوں کہتے کہ ہمیں ابو سفیان کی خبر نہیں، ہم تو قریش کو پانی پلانے والے ہیں۔ تو یہ لوگ انہیں مارتے، اور جب وہ دونوں کہتے کہ ہم لوگ ابو سفیان کے غلام ہیں تب انہیں چھوڑ دیتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، وہ دونوں سچ بتاتے ہیں تب تم مارتے ہو، اور جھوٹ بولتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہو۔ خدا کی قسم یہ دونوں سچ کہہ رہے ہیں، یہ دونوں واقعی قریش کے سکے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے فرمایا، کچھ ابو سفیان کے بارے میں بتاؤ۔ دونوں غلام بولے، ابو سفیان کو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، ان کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا قریش کہاں ہے؟ دونوں غلام بولے، بس کچھ ہی دور۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لشکر میں کتنے سپاہی ہیں؟ دونوں غلام بولے، بخدا وہ تو بہت زیادہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ دونوں غلام بولے، ایک دن 9، ایک دن 10۔ یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، دشمن 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ پھر فرمایا، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے۔